بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب نمبر 4۔ جی ہاں عزیزم، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد کردہ شخص ہو، یعنی جس کو کسی نے آزاد کیا ہو، اپنے آقا کی جگہ آقا کے باپ اور بیٹے کو چھوڑتا ہے، تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ولا کا چھٹا حصہ باپ کو اور بقیہ ولا بیٹے کو دیا جائے گا، جبکہ طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک تمام ولا بیٹے کو ملے گی اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر موتق یعنی آزاد کرنے والا اپنے دادا کے ساتھ بیٹے کو بھی چھوڑتا ہے تو سب کے نزدیک تمام ولا بیٹے کو ملے گی، باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر نعمت عتاق میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دادا کو باپ کی مثل قرار نہیں دیا، یعنی دونوں کے درمیان فرق کیا، جبکہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عتاق میں باپ اور دادا کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ نوٹ: یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا آخری قول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ولا ملکیت کا اثر ہے، لہٰذا اس کو حقیقت ملکیت کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ مثلا اگر آقا ترکہ کے ساتھ اپنے باپ اور بیٹے کو چھوڑتا ہے تو جس طرح ترکے کا چھٹا حصہ باپ کو اور بقیہ ترکہ بیٹے کو ملتا ہے، اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولا کا چھٹا حصہ باپ کو اور بقیہ ولا بیٹے کو ملے گی۔ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ولا اگرچہ ملکیت کا اثر ہے لیکن حقیقتاً مال نہیں ہے، اس لیے اس کو مال کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، اور اس میں ورثہ کے درمیان متعین حصے جاری نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک سبب ہے اور آزاد کرنے والا شخص اس کے ذریعے عصوبت کے طریقہ پر وارث بناتا ہے، لہٰذا اس میں الاقرب فالاقرب کا اعتبار ہوگا، اور اقرب العصبات بیٹا ہے، اس لیے بیٹا پوری ولا کا مستحق ہوگا۔ اسی مسئلہ کو صاحب کتاب نے سراجی صفحہ نمبر 25 کی عبارت وَلَوْ تَرَكَ أَبَا الْمُوتِقِ وَإِبْنَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالیٰ سُدُسُ الْوَلَاءِ لِلْأَبِ وَالْبَاقِي لِلْإِبْنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحمہم اللہ تعالیٰ الولاء كُلُّهُ لِلْإِبْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَبِ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ الْمُوتِقِ وَجَدَّهُ فالولاء كلُّهُ للابن بالاتفاق میں بیان فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔